السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پچھلے 100 سال میں آنے والی جنریشنز کی۔ سب سے پہلے ہے دا لاسٹ جنریشن اور سب سے آخر میں ہے جین الفا۔ تو لاسٹ جنریشن سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کھوئی ہوئی وہ نسل ہے جو 1883 سے 1902 میں پیدا ہوئی، اور ان لوگوں نے سب سے پہلے جنگ اول دیکھی 1914 سے 1918 تک کی۔ اس جنگ کے اندر جو ذہنی کشمکش اور آزمائش ان پہ چلتی رہی، جو سماجی اور معاشی اور معاشرتی مسائل تھے، اس کے دوران یہ پیدا ہوئے۔ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں تھا، ان کو ہمیشہ مایوسی اور بے یقینی کی صورتحال میں ہی جینا پڑ رہا تھا۔ اور ارنسٹ ہیمنگوے اس دور کے وہ رائٹر ہیں جنہوں نے ان کی مایوسی کو ڈاکیومنٹ کیا، اور ان کی کہانیاں اور ان کے جو بتائے ہوئے حالات تھے وہ تاریخ کا حصہ بن کے اور ادب کی بنیاد ڈال گئے۔ اور دوسری جنریشن ہے دا گریٹسٹ جنریشن، عظیم ترین نسل۔ یہ لوگ 1900 سے لے کر 1927 تک پیدا ہوئے۔ ان لوگوں نے دوسری عالمی جنگ دیکھی، اور اس کے دوران جنگ لڑنے میں کیونکہ وہ نوجوان ہو چکے تھے، انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے اقتصادی معاشرتی بحران دیکھے، لیکن اس کے بعد ان کی جو قربانیاں تھیں، جو ان کی محنت تھی، وہ دنیا مانتی ہے۔ اور اس کے بعد ہی بہت سارے ممالک نے اپنے آپ کو اقتصادی طور پہ مضبوط کیا، اور ان لوگوں نے ٹیکنالوجی کی بنیادیں ڈالی۔ آج کی دنیا کا چہرہ بدلنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ تیسری جنریشن ہے خاموش نسل، دا سائلنٹ جنریشن۔ یہ لوگ 1928 سے 1945 کے درمیان پیدا ہوئے۔ جنگ مکمل ہو چکی تھی، ملک آہستہ آہستہ ترقی کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے وہ تبدیلیاں دیکھی جو مثبت رخ اختیار کر رہی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو خاموشی سے محنت کرتے رہے اور اپنی ان پٹ دیتے رہے، بجائے اس کے کہ وہ بغاوت کرتے۔ انہوں نے اپنے خاندانوں کو پریفر کیا، اپنے کام کو پریفر کیا۔ جنگ کے بعد جو دنیا کی تعمیر نو ہوئی تھی، اس کے اندر ان کا بہت میجر رول ہے، اور ان کی محنت کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ زیادہ موسیقی کی طرف رہے تو ان کے پاپ کلچر کی بنیاد رکھی انہوں نے، اور اس کے ساتھ انہوں نے راک اینڈ رول موسیقی کی بنیاد بھی اسی سائلنٹ جنریشن نے ہی رکھی۔ اور اگلی جنریشن ہے دا بیبی بومرز۔ یہ لوگ 1946 سے 1964 کے درمیان پیدا ہوئے۔ ان لوگوں نے مشکلات تو نہیں دیکھی، لیکن ان لوگوں نے وہ خوشحالی کا راستہ دیکھا جس کے اوپر قومیں چل پڑی تھی۔ کیونکہ خوشحالی آ چکی تھی تو پیدائش بھی بڑھ گئی، بچوں کی پیدائش میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے ان کو بیبی بوم کا لقب دیا گیا، بیبی بومرز کا لقب دیا گیا۔ یہ لوگ معاشرتی اور ثقافتی انقلاب لا چکے تھے۔ انہوں نے جو شہری حقوق تھے، خواتین کے حقوق پہ بات کرنا شروع کر دی۔ یہ لوگ ٹیکنالوجی کے انقلاب کی طرف آ گئے، مثبت سوچ، انوویشن، تبدیلی بہت زیادہ یہ لوگ لائے۔ یہی جنریشن تھی جو پہلی بار جن نے ٹی وی دیکھا، ترقی تصویریں دیکھی، اور ٹیکنالوجی کا اتنا وسیع استعمال کیا کہ دنیا کو ایک وقت بدل کے رکھ دیا۔ The fifth one is Gen Z۔ یہ لوگ 1965 سے 1980 کے درمیان پیدا ہوئے۔ بہت زیادہ اقتصادی سوشل استحکام آ چکا تھا۔ ہاں، اس دور میں ڈیورسز بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ان نے بہت ساری دنیا کی تبدیلیاں دیکھی، جس میں ان لوگوں نے اقتدار بدلتے دیکھے، انقلاب آئے، ریولوشنز۔ ان لوگوں نے ہر چیز کی ڈائریکشن رکھی، آزاد خیالی اور استحکام اور خود مختاری کی طرف ان نے سوچنا شروع کر دیا، جو کہ ان کا ایک بلیف تھا کہ وہ کر رہے تھے۔ انٹرنیٹ اور ویڈیو گیمز کا استعمال بڑھنا شروع ہو گیا، اور یہ وہ جنریشن تھی جو سوشل میڈیا کی بنیاد رکھنے والی جنریشن کہی جاتی ہے۔ جن وائی، دا ملینیلز۔ یہ لوگ 1981 سے لے کر 1966 کے درمیان پیدا ہوئے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال بڑھتا جا رہا تھا۔ گلوبلائزیشن کی بات یہ لوگ بہت زیادہ کرتے تھے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں یہ بہت حساس تھے۔ ان لوگوں نے جو ایک روایتی نوکریاں تھیں ان کو چھوڑ کے فری لانسنگ کی طرف یہ لوگ چلے گئے، اسٹارٹ اپ کلچر کی طرف چلے گئے۔ دنیا کے ساتھ ان لوگوں نے بہت تیز طریقے ڈھونڈنا شروع کر دیا، اپنے خیالات، اپنے آئیڈیاز شیئر کرنے کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے، سوشل پرابلمس کے لیے۔ یہ بہت زیادہ دنیا سے بات کرنے لگے اور بہت کوئک کرنے لگے، جو کہ پہلے پاسبل نہیں تھا۔ یہ لوگ سماجی، سیاسی اور ماحولیاتی تبدیلی کے جو بہتری لانی تھی اس میں پیش رہے، اور ان کی جو میجر چینجز تھی وہ اسمارٹ فونز کا استعمال۔ انہوں نے اپنی زندگیوں میں دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ اسمارٹ فونز استعمال کرنا شروع کر دیے تھے۔ اگر ہم جن زی کی بات کریں تو یہ لوگ 1997 سے لے کر 2002 تک پیدا ہوئے۔ ان کو ڈیجیٹل دور کے بچے کہا جاتا ہے۔ پلتے بڑھتے دوران ان نے اسمارٹ فونز کا استعمال کیا، ٹیکنالوجی کا، کمپیوٹرز کا، لیپ ٹاپس کا، اور ابھی تو گیجٹس اور پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ یوز کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں ٹیکنالوجی بنیادی طور پر ایک نیسیسٹی بن گئی ہے۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے سماجی اور معاشرتی اور ماحولیاتی جو بھی آئیڈیاز تھے وہ انٹرنیٹ پہ دنیا کے ساتھ شیئر کیے۔ ان لوگوں نے ای کامرس میں بہت نام کمایا۔
और दुनिया में इन लोगों ने मुल्कों की इकोनॉमी को बदल कर रख दिया सिर्फ ई कॉमर्स के ज़रिए। ये जनरेशन कामयाब तरीन जनरेशन और क्विक तरीन जनरेशन से मानी जाती है। बस सबसे आखिर में आते हैं जेन अल्फ़ा 2013 के बाद पैदा होने वाले बच्चे। ये वो बच्चे हैं जो मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी के ज़ेर साया बड़े हो रहे हैं, सोशल मीडिया की असर में ही इनकी परवरिश हो रही है। ये लोग बचपन से स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और क्या क्या चीज़ें यूज़ करना शुरू हो गए हैं, और इनको लगता है और इनका मानना है कि आलमी सतह पर अगर बहुत रेवोल्यूशंस लाने हैं तो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे अपने आइडियाज़ को कन्वे करने का बेहतरीन तरीका जो है वो उनको मिल चुका है। ये लोग दुनिया से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे या कर पा रहे, क्योंकि जो दुनिया पहले सोची जाती थी वो स्वाशी तौर पर फिज़िकली इन्वॉल्व दुनिया थी, और ये जो दुनिया है ये इंट्रोवर्ट्स भी अगर होंगे या एक्सट्रोवर्ट्स तो वैसे ही अपने सोशल मीडिया पर अपने आइडियाज़ को कन्वे कर सकेंगे, और ज़्यादातर ये लोग डिपेंड करना शुरू कर देंगे ऑनलाइन रिसोर्सेज पर, टेक्नोलॉजी पर। लेकिन देखते हैं कि ये आगे क्या करते हैं। आप किस जनरेशन से ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।